لیکن ایک سوال ہے چھوٹا سا آپ سب پیارے سے، دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید آپ کرتا سب ہوں کو آپ بڑی سب فکر خیریت ہے سے کہ ہوں جی گے۔ مسلمان کیا تو کریں، یہ بیان مسلمانوں سننا کا کیا بہت ہی ہو رہا ضروری ہے، اس بیان ہے کو جی۔ ضرور سنیں اور اپنے ایک دوستوں میں دفعہ ضرور شیئر کریں۔ اپنے تو پہلے دل اس پہ بیان کو ہاتھ رکھ سنتے ہیں، کے چلیے ساتھ میں۔ یہ سوچ کے بتائیے کہ آپ بذات خود پرسنلی کیسے مسلمان ہیں۔ قیامت والے دن مولویوں کو نہیں پکڑنا ہم پہلے کہ تم نے اسلام کی تبلیغ کی تھی، نہیں، سب کو ہی پکڑنا ہے ایک لائن سے۔ کیسے؟ آپ نے کبھی اسلام کی فوٹو دیکھی بھائی؟ بولو نہیں دیکھی۔ فتوا دینے میں تو ماہر ہوں ماشاء اللہ، یہاں تو سارے فتوا دے رہے ہیں، انجینئر بھی فتوا دے رہے، بریانی بنانے والے بھی فتوا دے رہے، کچھ خیال ہی نہیں کہ بھی علماء کے پاس جا کے پوچھنا۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ ایک سب؟ فوٹو امید کھینچیے کرتا ہوں اپنی، آپ سب خیریت کس سے کی ہوں فوٹو گے۔ کھینچنی ہے؟ تو جیسے کہ اب کس رمضان کی؟ شروع ہونے والے ہیں، زور سے تو بولیے، یہ کس کی؟ بیان سننا بہت ہی سب ضروری ہے، اس بیان کو بھائی ضرور بہن سنیں بیٹے اور بیٹیاں اپنے جو دوستوں بیٹھے میں ہوں، ضرور شیئر کریں۔ تو پہلے اپنی اس ایک بیان اچھی کو سی سنتے ہیں، فوٹو چلیے کھینچے، ساتھ میں۔ آج ہی کھینچ لینا رات کو ہی۔ اپنے بستر پہ جا کے اس فوٹو کو دھیان سے دیکھنا ہے۔ اگر اس فوٹو میں کوئی ٹھگ نظر آ رہا ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہیں۔ اگر اس فوٹو میں کوئی بے ایمان نظر آ رہا ہے تب بھی آپ اللہ اور اس کے رسول کے بچے۔ اگر اس فوٹو میں کوئی شرابی نظر آ رہا ہے تب بھی آپ دین کے مخالف۔ اگر اس فوٹو میں کسی کی بیٹی پر زنا کی نگاہ رکھنے والا نظر آ رہا ہے تب بھی آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے۔ کیوں؟ یہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں نا سارے پورے دیش میں، وہ قرآن نہیں پڑھتے، ضرورت نہیں ہے، وہ مسجد نہیں جاتے، ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اسلام کو جانتے ہیں، وہ مسلمانوں کو پہچانتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ عبد الرحمان پہلی کلاس سے لے کے 10 تک ان کے ساتھ پڑھا ہے، کیونکہ محمد جنید ان کی دکان کے اوپر سیلز مین ہے، کیونکہ محمد شفیع کی دکان پر وہ سامان لینے جاتے ہیں، کیونکہ عبد القادر کے ساتھ ان کی دوستی ہے۔ سمجھے؟ تو وہ اسلام کو کس میں دیکھتے ہیں؟ وہ اسلام کو آپ کے کردار میں دیکھتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے غیروں کے نزدیک یا برا مذہب ہے، یہ آپ کا کردار فیصلہ کرے گا۔ یہ جو ہم نے نیا ٹرینڈ چلایا ہے نا، پرسوں میں کشمیر میں بھی کیا یہ جو نیا ٹرینڈ چلایا کہ اسلام پر سوالات کرو، مولویوں سے جواب لو، کسی مسلمان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کنتو پرنتو کرے۔ غیروں کو حق ہے کہ وہ ہم سے سوال کریں، ہمارے پاس ان کا جواب ہے۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی بنا چوں چراں پیروی اختیار کریں گے، اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ اگر آپ چوں چراں کریں گے تو اس کو بغاوت کہا جاتا ہے اور باغیوں کا کسی دن کے اندر آپ کو بھی حق پہنچتا ہے، غیروں کو ہو سکتا ہے، وہ بھی ان کو جن کو کچھ ہم سے سوال کرنے۔ یہ جو نیا ٹرینڈ چلا نا بھی کہ یوٹیوب پہ فلاں سوال، ارے جنہوں نے اطاعت، اب ایک بیٹا باپ سے پوچھے گا کہ تمہارا باپ ہے کہ نہیں؟ ایک بیٹی ماں سے پوچھے گی، ایک نوکر مالک سے پوچھے گا کہ تو دکان کیسے چلا رہا ہے، ایک ملازم حکومت سے پوچھے گا کہ تم حکومت کیسے چلاؤ گے؟ نہیں، دنیا کے تمام سسٹم، یہ جو عام سسٹم ہے، گھروں کے، بازار کے، دکان کے، حکومت کے، ان میں بھی کیا ہے؟ اطاعت ہے کہ بھیا جو نوکری جوائن کر لی ہے بس حکم ماننا ہے۔ اب جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مان لیا، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا کام ہے نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرنا، حکم کی تعمیل کرنی ہے، چوں چرا نہیں کرنی۔ اور جو جس مسلک پر چل رہا ہے وہ اسی مسلک سے حکم کی تعمیل کرے۔ اگر آپ اس چکر میں لگ گئے کہ فلاں کا مسلک خراب ہے، فلاں امام کے پیچھے ہے، تو ساری زندگی آپس میں الجھتے رہو گے۔ اللہ نے تم سے یہ نہیں پوچھنا کہ کس پر تنقید کی تھی، اللہ یہ نہیں پوچھنے والے کہ کس کی برائی کی تھی، وہ یہ ضرور پوچھیں گے کہ تیرے دروازے پر ایک بندہ آیا تھا، اس نے میرا نام لے کے تجھ سے مانگا تھا، تو نے اس کو کھانا کھلایا تھا کہ نہیں کھلایا تھا؟ مؤذن نے تجھے پکارا تھا، تو نے نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی؟ ہم نے تجھ کو بٹیا دی تھی تیرے گھر میں، تو نے اس کا احترام کیا تھا نہ کیا تھا؟ ہم نے تیرے گھر میں تجھے ماں اور باپ دیے، ایک کو جنت بنایا، دوسرے کو جنت کا دروازہ بنایا، کیا تم نے ان کا اکرام کیا کہ نہیں کیا؟ اور پھر یہ بھی پوچھ لیں گے کہ ہم نے تجھے ایک بیوی دی تھی، اور اس بیوی کو پوچھیں گے تجھے شوہر دیا تھا، کون سا رشتہ ہے یہ؟
یہ میاں بیوی کا کون سا رشتہ ہے؟ جب یہ دنیا بنی نا قرآن کے مطابق، آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا نا، جنت میں بھیجا، ابا جی اداس رہتے تھے، اچانک ایک دن اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ اب آدم کو جب ہوش آئی، اماں حوا دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی، دنیا میں اب تک جتنی عورتیں آئیں سب سے زیادہ خوبصورت ہم سب کی ماں تھی، مکمل لباس میں اللہ نے ان کو وجود عطا کیا۔ اب آدم نے جب ان کی طرف دیکھا نا تو جب آکرشت ہوئے تو پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تم دونوں ماں باپ ہو، یہ نہیں کہا کہ بھائی بہن ہو، یہ نہیں کہا ساس سسر ہو، یہ نہیں کہا دادا دادی ہو، فرمایا آدم یہ تمہاری بیوی ہے۔ یعنی انسانوں میں جو پہلا رشتہ اللہ نے طے کیا وہ میاں اور بیوی کا ہے۔ اتنا پیارا رشتہ جس کو اللہ نے سب سے پہلے انسانوں کے اندر پسند کیا ہو، تم جو اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہو، جو لوگ اس رشتے کو توڑنے کے لیے جاتے ہیں وہ کوئی اچھے مرد نہیں کہلاتے ہیں۔ مرد کی صفت یہ ہوتی، جب مولوی پوچھتا ہے نا قبول ہے، مولا جی قبول ہے، دوسری دفعہ قبول ہے تو قبول ہے، تیسری دفعہ ہم جیسا مولوی کہتا ہے بھاگنا تو بھاگ لے، پھر پوچھ رہا ہوں قبول ہے، بولا قبول ہے۔ اب جب 3 دفعہ کہہ دیا، اب طوفان آئے، آندھی آئے، بیماری آئے، بھوک آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اگر اللہ کے حضور وعدہ کر لیا ہے تو اس وعدے کو نبھانا ہی سب سے بڑی مردان کی ہے۔ کوئی بہت بڑا اگر عذر ہو جائے، بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں تو اس مجبوری کو تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن نبی نے یہاں بھی فرمایا کہ طلاق حلال تو ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ تو وعدہ کریں انشاءاللہ۔ کس بات کا وعدہ کرنا ہے بتائیں؟ کہ بھائی دوسروں پر کنتو پرنتو نہیں کریں گے، پہلے خود اچھے انسان بنیں گے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری سنت بتا دوں آپ کو، سب سے پیاری سنت پتا کیا ہے؟ وہ 24 گھنٹے پازیٹیو رہتے تھے، مثبت رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدگمانی کفر ہے، کبھی اپنے ذہن میں برا خیال نہیں لانا۔ اور ہم کیوں مار کھا رہے ہیں؟ کسی نے فون نہیں اٹھایا، ہم فوراً کہتے ہیں جان بوجھ کے نہیں اٹھایا۔ اگلا استنجے میں پھنسا ہوا ہو، تم کہہ رہے ہو جان بوجھ کے نہیں اٹھایا۔ کوئی اچانک نکل گیا، ہم کہتے ہیں جان بوجھ کے نہیں دیکھا۔ غلط اندازے لگانا کفر ہے، کسی کے لیے بھی ہو۔ ہم میں اور غیروں میں غلط فہمی کیوں بڑھ گئی؟ کیونکہ ہم سارے کے سارے فیس بک واٹس ایپ پہ ہو گئے۔ ملک دیکھو کتنا خوبصورت ہے، یہی ناگدہ دیکھو۔ آج جب ہم آئے، ابھی مہت پور میں تھے، کتنے ہندو سکھ بھائیوں کی دکانوں کے آگے سے نکلے، انہوں نے ہمیں سلام کیا، ہم نے ان کو سلام کیا۔ وہ ہماری طرف مسکرا کے دیکھ رہے تھے، ہم ان کی طرف مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ اگر واٹس ایپ پہ جاؤ گے اس پہ تو نفرت بھری ہوئی ہے، فیس بک پہ جاؤ گے نفرت بھری ہوئی ہے۔ اگر کسی دکان پہ جاؤ گے تو ایک ہندو بھائی کی دکان پر ایک مسلمان بھی، ایک سکھ بھی، ایک جینی بھی، ایک بودھی بھی اکٹھے ہو کے جلیبیاں خرید رہے ہیں اور مٹھائیاں کھا رہے ہیں۔ اگر زمین پر چلو گے تو حقیقت سامنے آئے گی، اگر جھوٹ کا موبائل لے کے چلو گے پھر حقیقت کی دنیا سے باہر نکلنے والے۔ مولانا نے کہا نا کہ تمہارا امام ابھی مسجد میں امام زندہ ہے، تم مسئلے یوٹیوب کے اوپر جا کے پوچھ رہا ہے۔ علماء کو بھی کہتا ہوں، ایک بات میں کہا کرتا ہوں، میرے ابو جان نے مجھے سکھائی تھی، آپ کی گوش گزار بھی کرتا ہوں۔ مجھے انہوں نے ایک دفعہ تربیت کے لیے جو باتیں سمجھائیں، ان میں ایک بات یہ کہی، بیٹا اگر کوئی فون پر فتویٰ پوچھے تم نے منع کر دینا ہے۔ میں نے پوچھا ابو جی کیوں منع کرنا ہے؟ فرماتے تھے تم مکلف نہیں ہو فتویٰ دینے کے۔ کیوں مکلف نہیں ہے؟ فرماتے تھے وہ بندہ فتویٰ دے گا جو فتویٰ مانگنے والے کو جانتا ہو کہ مانگنے والا کون ہے، ایماندار ہے کہ ٹھگ ہے، بے ایمان ہے یا اچھا ہے۔ کیونکہ جو 200 کلومیٹر سے فتویٰ مانگ رہا ہے وہ اپنے سوال اپنے مزاج کے مطابق مانگ رہا ہے۔ اگر اپنی مسجد کے پاس، اپنی مسجد کے مفتی کے پاس، اپنی مسجد کے امام سے فتویٰ لینے جائے گا نا، اسے پتا ہوگا یہ سود خور ہے، اسے پتا ہوگا یہ بے ایمان ہے، اسے پتا ہوگا اس نے اپنی بہن کا حق مار رکھا ہے، وہ سمجھ جائے گا کس کے خلاف فتویٰ مانگ رہا ہے۔ وہ صحیح بات بتائے گا۔ جو 200 کلومیٹر سے مانگ رہا ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق دین کو چلانا چاہتا ہے۔ تو پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنی ذہنیت کو پازیٹیو کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اور کہاں سے دین شروع کرنا ہے بھائی؟ دین کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اپنے گھر سے۔ کہاں سے؟ زور سے، کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اپنے گھر سے۔ اچھا گھر میں کہاں سے شروع کرو گے؟ امی سے کہ ابو سے؟ بھائی تم بتاؤ یار کس سے شروع کریں؟ امی سے دین شروع کریں گے ابو سے شروع کریں؟ ابو سے۔ میں ایک جگہ ایک جلسے میں گیا، سنو تو صحیح، تو میں نے ان کو بولا بھائی تمہارے گھر میں ایک بندہ بہت خراب ہے۔ تو ایسے ہی سامنے ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، تو بتا کون خراب ہے؟ کہتا میرا ابو بہت خراب ہے۔
अच्छा, एक जगह और जाना हुआ, हमारे यहाँ राजपुरा एक जगह है पंजाब में, तो वहां तो हम लोग पंजाबी में बातें करते हैं, तो मैंने कहा भाई घर से तबलीग शुरू करनी है, तो आगे एक नौजवान बैठा था बिल्कुल सूटेड बूटेड, तो मैं कहा तू दासो कितों शुरू करिए। अच्छा, उसकी नई नई शादी हुई थी, कहना जी अपनी बीवी तो शुरू करूंगा। अब मैंने हजरत उसको कहा कि तू खुद भी पिटेगा, हमें भी पिटवाया था। एक बंदे की शादी होगी बड़े अमीर घर में, बहुत अमीर घर में शादी हुई, हर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा था। अब वो इतने अमीर घर में शादी हुई कि उसकी बीवी रोज उसको डांट देती थी, तो तंग आ गया। एक दिन अपनी बीवी को कहने लगा मैं तेरी शिकायत मुसलमानों के खलीफा से करूंगा जाके। ऊंट उठाया मदीने की तरफ चल पड़ा, करीब की किसी बस्ती में होगा। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा, दोपहर का टाइम था, दोपहर को तो मुलाकात होती नहीं। अब मस्जिद नबी में गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीए को पूछा खलीफा कहाँ है, बोले घर चले गए। तो कब मिलेंगे, बोले शाम को। बोले टाइम नहीं है, घर बताओ कहाँ है, कहते घर फला मोहल्ले में। अब वो घर पहुंच के जब उसने दरवाजा खटखटाया, करता हूं आप सब खैरियत से। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसने आवाज दी कि या अमीरुल मोमिनीन। तो अंदर से हजरत उमर की बीवी की आवाज सुनाई दी उसको। वो हजरत उमर को कह रही है ये कतंदर पीछे ही आ गए, तुझे कोई काम नहीं सिवाय इनके, 24 घंटे इनकी नौकरी करता रहता है, तू क्यों आया मस्जिद से, नहीं रहता। अब ये बड़ा परेशान हुआ कि मैं तो अपनी बीवी की शिकायत करने आया था या खलीफा साहब को डांट पड़ा। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला मुस्कुराए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा साहबी है ना, 1,24,000 साहबी नबी अलैहि सलाम के मुरीद हैं। अकेले उमर बिन खत्ताब नबी अलैहि सलाम की मुराद हैं, अल्लाह से मांग के लिया है। 1,24,000 मुरीद, अकेले उमर बिन खत्ताब अल्लाह की मुराद है, रसूलुल्लाह की। अब अपनी बीवियों को कहा, वो भी साहबिया थी, नबी अलैहिस्सलाम की चहेती साहबी है। और मैं अच्छा मुझे सुन तो लेने दे, और मैं हाँ जा सुन ले। अब जब हज़रत उमर बाहर निकले, दरवाजा खोला तो बंदा वापस जा रहा भागता हुआ। अब उसको आवाज दियो भाई रुक जा, बता क्या बात है। वो पता क्या कहता, दूर से क्या कहता है, कहने लगा मेरे हालात तेरे से अच्छे, मतलब मेहमानों के सामने तो कम से कम। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने उसे बुलाया, इधर आ, करीब आया, कंधे पकड़े, फरमाया बेटा ये जो बीवी होती है ना, ये अपने सारे खानदान को छोड़ के आती है तेरे पास। ना इसकी माँ साथ में है, ना इसका बाप, ना इसका भाई, ना बचपन की सहेलियां, ना करीब के पड़ोसी, ये सबको छोड़ के अकेली आई है तेरे साथ। इसके पास उस खानदान में कुल अकेला तू ही बचा है, जिसको अपना दुख भी सुनाना है, दर्द भी सुनाना है, लड़ना भी है, सुलह भी करनी है, मोहब्बत भी करनी है। और ये तेरी गैर मौजूदगी में तेरे बिस्तर की हिफाजत करती है, और तेरी गैर मौजूदगी में तेरे माँ बाप की खिदमत करती है, तेरी गैर मौजूदगी के अंदर तेरे बच्चों की परवरिश करती है। अगर ये कुछ लफ्ज नाराजगी के इजहार भी कर दे और तू उसको जब्त कर ले, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इसका भी तुझे बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। अब ये किस्सा ना जब मैंने एक जगह तकरीर में सुनाया, तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, आजकल बीमार हैं, दुआ करें अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। तो उनकी बीवी ने उसे कहा कि देखो मौलाना साहब औरतों के हक की बात करते हैं, अब तो तुम मेरी डांट सुनते रहा करो। अब उन्होंने मुझे जब ये बात बताई तो मैंने एक और तकरीर में उनका नाम ले दिया। अब वो लाइव सुन रहे थे तो उसने फिर उनको पकड़ लिया कि तूने क्या मेरा नाम कैसे बता दिया सबको। तो ये बात आपको इसलिए सुनाई कि घर में तरबियत एक बंदे से शुरू करनी, वो बंदा कोई और नहीं है, वो आप खुद है। जो मेरी बहनें माएं सुन रही हैं वो भी सुन लें, वो कोई और नहीं, आप खुद हैं। आप चाहेंगे तो घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, आप चाहेंगे तो तलखी नहीं होगी, आप चाहेंगे तो लड़ाई नहीं होगी, आप जब्त अगर करेंगे तो नाराजगियां दूर हो जाएंगी, आप हिम्मत और सब्र का अगर मुजाहरा करेंगे तो दिलों के अंदर से हसद और नफरत खत्म हो जाएगी। अभी आपकी मर्जी, आपने घर को जन्नत बनाना है कि जहन्नम बनाना। हाँ, फिर जब आप घर अच्छा कर लेंगे ना, अच्छा बंदा कौन है? जो घर में अच्छा है। अच्छा कौन है भाई? जो घर में अच्छा है। तो अच्छे बनेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर